تو دوستوں ڈرامہ جن کی شادی ان کی شادی کے لیٹسٹ پرومو نے دھماکہ کر دیا۔ خوشی، نادیہ، چمکی اور حاضر کے درمیان چل رہی ہے نفسیاتی جنگ کھل کر سامنے آتی ہے۔ نادیہ کا الزام کہ سب جھوٹ اور فریب یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا اعتماد علی پر اب ختم ہو چکا ہے۔ دوسری جانب علی کی جذباتی انتہا، اگر کہو تو چھت سے چھلانگ لگا دوں، یہ اس کی ٹوٹی ہوئی ذہنی حالت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خوشی کے طنزیہ جواب سے صاف لگتا ہے کہ اس کے دل میں بھی بے چینی اور غصہ دونوں بھڑک رہے ہیں۔ فرینڈز، چمکی اور حاضر کے متعلق جب پتہ چلتا ہے کہ تعویذ کبھی پہنا نہیں ہوگا کہ پوری کہانی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ خوشی کو ملنے والا تکیے کے نیچے کا تعویذ اس کا ثبوت ہے کہ علی شاید کسی اور کے کھیل کا حصہ تھا یا پھر خود فیصلہ بدل چکا تھا۔ یوں لگتا ہے اب سب کردار ایک دوسرے پر شک کر رہے ہیں۔ تو فرینڈ، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں اور کیا کیا ہو سکتا ہے۔ خوشی کو معلوم ہوگا کہ نادیہ اور چمکی اپنے مفاد کے لیے علی کو ذہنی طور پر قابو کرنا چاہتی تھیں، اور اس کے علاوہ علی سچ جان کر نادیہ سے دور اور خوشی کے قریب آ سکتا ہے۔ فرینڈز، حاضر اور چمکی کا اصل منصوبہ بے نقاب ہوگا اور اسد کے خلاف مضبوط قدم اٹھا سکتا ہے۔ دوستو، تعویذ کے نہ پہننے کے پیچھے کوئی بڑا جذباتی راز کھلے گا جو پوری کہانی کا رخ ہی بدل دے گا۔ تو دوستو، اس کہانی میں کشمکش سے جہاں ایک طرف علی ہے، وہ بھی الجھا ہوا، بکھرا ہوا، کبھی جذبات کی لہر کے ساتھ بہتا ہوا، کبھی عقل کے نام پر غلط فیصلوں کی طرف جاتا ہوا۔ دوسری طرف اسد ہے، مضبوط مگر تھکا ہوا، اور پھر درمیان میں وہ چیز ہے جسے سب ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ہتھیار جو شاید قسمت بدل دے، شاید دنیا بدل دے، یا پھر سب کچھ ہی تباہ کر دے۔ فرینڈز، علی کے گھر میں روزمرہ کی زندگی بھی ایک جنگ کی طرح ہے، کبھی آملیٹ اور پراٹھے پر بحث، کبھی جادوئی کھانے کے شک، کبھی خوشی کی ضدیں اور اسد کا غصہ۔ یوں لگتا ہے جیسے گھر میں ہر شخص اپنی اپنی حقیقت کو ایک کونے میں قید کیے ہوئے ہے۔ کچھ اپنی محبت جیتنے کی کوشش میں ہیں، کچھ اپنی عزت بچانے کی، اور کچھ اپنی طاقت بڑھانے کی۔ تو فرینڈز، اس ڈرامے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سچی محبت دل سے نکلتی ہے، جادو یا زبردستی سے نہیں۔ خوبصورتی چہرے کے پیچھے سچ نہیں ہوتا۔ نادیہ کبھی مظلوم لگتی ہے، کبھی مجبور، مگر اس کے فیصلے، اس کی ماں کی چالیں اور اس کا لالچ اس کی اصل حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ دوستو، ہر نرم لہجے پر یقین نہیں کرنا چاہیے، سچ کردار سے نظر آتا ہے۔ گھر کا سکون سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ علی نے غلط فیصلے کیے، جذبات میں بہہ گیا، غلط شخص پر بھروسہ کیا۔ تو فرینڈز، لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ نادیہ کی ماں کا کردار سب سے بڑا سبق ہے۔ پیسہ، مال، پراپرٹی ان چیزوں سے اندھا کر دیتا ہے۔ لالچ کبھی خوشی نہیں دیتا بلکہ زندگی کو الجھا دیتا ہے۔ غلط سنگت انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ علی کا سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ وہ صبح اور صحیح اور غلط میں فرق کرنا چھوڑ بیٹھا ہے۔ جو دوست، جو ساتھی، جو ساتھ غلط ہو، وہ انسان کی زندگی پٹری سے اتار دیتا ہے۔ فرینڈز، رشتوں میں احترام ضروری ہے۔ اسد، زارا، خوشی سب نے علی کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر علی نے غور نہیں کیا۔ نتیجہ، گھر میں بے اعتمادی، ناراضگی اور دوری پیدا ہو گئی۔ فرینڈز، رشتے بے عزتی سے نہیں، عزت سے چلتے ہیں۔ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا بھی نہیں ہوتی۔ الماری، چابی، ہتھیار، بہت لوگ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ فرینڈز، انسانی دنیا ہو یا جناتی دنیا، ہر وہ چیز جو طاقت دیتی ہے اس کے پیچھے کوئی خطرہ ضرور ہوتا ہے۔ مشکل وقت بتاتا ہے کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا۔ نادیہ بھاگ گئی، بہانے بنائے، جادو کروایا۔ خوشی نے ڈر کے باوجود محبت اور سچائی کا پلڑا نہیں چھوڑا۔ فرینڈز، مشکل وقت دلوں کو حقیقت سامنے لاتا ہے۔ خدا کی طرف رجوع ہمیشہ سکون دیتا ہے۔ نماز، قرآن، دین۔ زارا نے خوشی کی خدا کی طرف متوجہ کیا۔ خدا کی یاد نے اس کہانی میں خیر اور شر کے فرق کو نمایاں کیا۔ جس دل میں ایمان ہو وہاں سے برائی کا جادو کمزور پڑ جاتا ہے۔ فرینڈز، مجموعی طور پر اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا۔ سچائی، خلوص اور نیت، یہ تین چیزیں
ہر جادو، ہر طاقت اور ہر دھوکے سے بھاری ہوتی ہے۔ محبت دل سے ہوتی ہے اور دل وہی مضبوط ہے جو جھوٹ اور لالچ سے پاک ہو۔ تو فرینڈز یہ تھا آج کا ریویو، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی ادرم کو رکھیں دعاؤں میں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔